اس میں دو باتیں ہیں، سورا اور سفلس. سائیکوسس میں نے کہا تھا نا، اور سورا بھی ہے. تین چیزیں اکٹھی ہو گئی. سورا جلدی امراض اور میوکس میمبرینز یعنی اندرونی جھلیوں کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاح ہے. وہ جلدی امراض جو گہری ضدی امراض سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے سورائسس. سورائسس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ بہت موٹی کھردری جلد، اور اس کے اوپر بعض خارش، بعض سکری اس سے اترتی ہے، بعض دفعہ بڑی سخت خارش، لیکن کھردری کے بعد پھر دوبارہ اور موٹی ہو جاتی ہے. پھر مستقل، جس طرح رائنوسیروس کی جلد ہے، یعنی رائنو کو کیا کہتے ہیں؟ گینڈے کی جلد کی طرح وہ وہاں جلد موٹی ہو کر تہ بتہ بن جاتی ہے. چمبل ہے یہ، ٹھیک ہے. تو چمبل ابتدا میں تو پتلی جلد کے اوپر ہی رہتا ہے، مگر جب کرونک کیسز ہو جائیں تو کرونک یعنی پرانے مزمن دائمی جلد کے ایسے پیچز بن جاتے ہیں جہاں موٹی تھک کھردری جلد رہ جاتی ہے. یہ بیماری سورا کہلاتی ہے. اور سورک اینٹی سورک دوائیں ساری جلد کی ایسی بیماریوں میں بھی کام آتی ہیں اور انتڑیوں میں بھی کام آتی ہیں. انتڑیوں سے باہر دھکیل دیتی ہیں جلد کی طرف، اور اگر ایسا کریں تو یہ درست علاج ہے. اگر جلد کو آپ ٹھیک کریں کسی دوا سے اور انتڑیوں میں تکلیف ظاہر ہو جائے یا اور اندرونی میوکس میمبرینز پر، تو یہ غلط طرف ہے، یہ خطرناک چیز ہے. اس کو سپریشن کہا جاتا ہے. سپریشن کا مطلب یہ نہیں کہ وہی جراثیم جو جلد پر بیماری کے ذمہ دار ہیں وہ اندر گردے پر یا انتڑیوں پر یا لنگس پر حملہ کرتے ہیں یا گلے وغیرہ پر. مراد صرف یہ ہے کہ وہ جلدی کمزوری، وہ دفاعی کمزوری جو جلد پر جراثیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اگر اس کمزوری کو دور کیے بغیر آپ جلد کی بیماری کو ٹھیک کر دیں گے تو وہ کمزوری اندر چلی جائے گی اور میوکس میمبرینز پر یعنی اندرونی جھلیوں پر حملہ کر کے یا ان میں نمودار ہو جاتی ہے. اس لیے وہ بھی اسی طرح اپنے دفاع کی اہلیت کھو دیتی ہیں جس طرح جلد دفاع کی اہلیت کھو بیٹھی تھی. اور ان کے اور جراثیم ہیں، ان پر حملہ کرنے والی بیماریوں کی شکلیں اور ہیں، وہ بیماریاں ان پر حملہ آور ہو جائیں گی. اس لیے بعض ہومیوپیتھ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ باہر کی بیماری خود اندر چلی گئی ہے، یہ غلط ہے. ایک اندرونی بنیادی جسمانی کمزوری ہے جو کبھی ایک طرف ظاہر ہوتی ہے، کبھی دوسری طرف ظاہر ہوتی ہے. جہاں وہ کمزوری ظاہر ہوگی وہاں تعلق رکھنے والی بیماریاں اس کے ساتھ آ کے اس علاقے کو چمٹ جاتی ہیں، اس حصے عضو کو چمٹ جاتی ہیں. اس میں ٹشوز اکثر اپنی ٹون چھوڑ دیتے ہیں، پھیلنے لگ جاتے ہیں اور ان میں دفاعی طاقتیں کم ہو جاتی ہیں. اور سکن میں جو لچک پائی جاتی ہے دوبارہ سکڑنے کی، وہ لچک جاتی رہتی ہے. اس لیے وہ مریض وہ واپس نہیں آتی، وہ سکن پھیلتی جاتی ہے اور یہاں تک کہ وہ تھیلیاں سی بن کے لٹکنے لگ جاتی ہے. جھلیاں پڑنا بھی یہ اسی مضمون کا حصہ ہے. یہ صرف جلد سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ میں نے بتایا نا خلیوں سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے اندر تک اعضاء پر یہی اثر ہے اس کا. اس کے نتیجے میں اعصاب میں اور عضلات میں دفاعی طاقت کم ہو جاتی ہے اور ڈھیلے پن کا احساس پیدا ہوتا ہے. کمزوری اس کا ایک طبی حصہ ہے. سرکولیشن پر اس کا اثر ہے. سرکولیشن بھی دل کے مسلس کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے بعض عضلاتی نظام ہیں جو سرکولیشن میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. نیچے سے مثلاً پنڈلیاں خون کو واپس بھیجنے میں مدد کرتی ہیں. تو سارا نظام سلگش ہو جاتا ہے خون کا، اور اس کی وجہ سے اس میں بھی
بعض آرنیکا جیسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جو سٹیسس کی علامتیں ہیں، خون کے ٹھہراؤ کی، اور نیلاہٹیں آ جاتی ہیں جسم پر مختلف جگہ پر، گرمیاں پیدا ہو جاتی ہیں.